السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، ہم اسلامک نیٹ ورک میں مشکوٰۃ المصابیح جو ہے والیوم 1 پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج جو چیپٹر ہے وہ عذاب قبر کے اسباب کا بیان ہے، اور یہ کتاب الایمان ہے، اس میں آگے سب ٹاپک ہے عذاب قبر کے اسباب کا بیان۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے جو ہے پہلی حدیث ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح کے روٹین میں جو حدیث چل رہی ہے وہ ہے حدیث نمبر 125۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حدیث نمبر 126۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثناء میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر شخص، تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ حدیث نمبر 127۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اہل جہنم میں سے ہے۔ بس اسے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے یہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ حدیث نمبر 128۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ حدیث نمبر 129۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ اچانک خچر بت کا قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
انہوں نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 130۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بارک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کے خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا۔ وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ حدیث نمبر 131۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نے اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھے اور بہر داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اور وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے۔ وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹایا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 132۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے؟
مگر قبر کا ذکر کرتے ہوئے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس میں نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 133۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 134۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ امام ترمذی نے اسی طرح روایت کیا ہے، انہوں نے 99 کے بجائے 70 اژدہا کا ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 135۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب سعد بن معاذ نے وفات پائی تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سالے بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ حدیث نمبر 136۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد بن معاذ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 137۔ اسما بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں بھی اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟ اس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ و دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ حدیث نمبر 138۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے وہ قریب الغروب ہو، پس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ حدیث نمبر 139۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض اس سے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔
پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق کو، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، وہ بہت گھبرایا سا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے ہی ویسے کہہ دیا۔ اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا، تو اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی دیکھے گا، تو اسے کہا جائے گا اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا، تو اسے دیکھے گا اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اسے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔